ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حمد و ثنا عظمت کبریائی رب العالمین کے لیے ہے جو مطلق حمد اور تعریف کا مستحق ہے. درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کا محصل ہوگا معاشرے کے تمام افراد پر واجب ذمہ داریاں. یہ موضوع کا محصل ہوگا یا اس کو بنیادی ٹاپک سمجھ لیں. اب اس کے تعلق سے میری چند باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ باتیں اس سے باہر نہیں ہوں گی. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان یاد کریں. ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں اللہ رب العالمین نے آخری امت اس لیے بنایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو. وتؤمنون باللہ اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. یعنی ہمارے بنیادی مقاصد میں سے، امت محمدیہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی کی ترغیب اور برائی سے ڈرانا اور اجتناب اس کی تنبیہ، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے اور پہلے بھی تھا. اب اس مقصد کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے وہ دیکھیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام تھا ہم لوگوں کو برائی سے نکال کر خیر کی طرف لائیں، شرک سے نکال کر اللہ رب العالمین کی توحید کی بابت ان کی تعلیم کریں، انہیں بتائیں. یہ ہمارا کام تھا. اب وہ شخص جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے یا پھر لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، علم بلند کرے، لازمی طور سے واجبی طور سے ایسے شخص کو فی نفسہ بذاتی ہی ایسے شخص کو درست ہونا، نیک ہونا، خود اس کا ایمان درست ہونا، اس کے اعمال کا درست ہونا، غلطیوں سے بچنا ایسے شخص پہ واجب ہے.
یہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ انبیاء کرام کی تاریخ ہم نے پڑھی. تقریباً جتنے بھی انبیاء ہیں انہیں 30 سال کی عمر کے بعد ہی 33 سے تقریباً 40 کے بیچ میں نبوتیں دی گئی ہیں. اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی تھا کہ لوگ انبیاء کو دیکھ لیں. بچپن گزارا انہوں نے، جوانی کا وہ حصہ جس میں عام طور پہ بگڑنے کا اور پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے وہ بھی گزارا، اور وہ حصہ بھی کہ جب نوجوان لہو و لعب اور کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں وہ حصہ بھی دیکھا کہ یہ تمام کے تمام ایام انہوں نے صرف اور صرف اچھائی خیر کی راہ میں گزارا ہے. کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو جب ان کا کیریکٹر مضبوط ہو گیا، عوام نے خود گواہی دی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر سب کو جمع کر کے کہا کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح سویرے ہی تم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کسی ایک نے بھی اختلاف کیا تھا کہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے ہم؟ بلکہ لفظ کیا استعمال کیا، کہا ما جربنا. ہمیں کبھی ایسا تجربہ بھی نہیں ہوا ہے، کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ کی بو بھی نہیں پائی ہے. یعنی آپ کا ماضی بالکل بے داغ ہے. گویا مصلحین کا، دائی کا کیریکٹر صاف ہونا چاہیے. اب جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اب ہر فرد اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ امت کے اندر شامل ہونے کے بعد اور اس ذمہ داری میں شامل ہونے کے بعد کہ اسے اس لیے اللہ رب العالمین نے آخری امت میں بھیجا ہے، بنایا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ کسی کو جا کر کے بتا سکیں کہ نہیں آپ شرک نہ کریں؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو شرک کو توحید باور کرانے کے لیے دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ اس پر مار پیٹ اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خود اپنا عقیدہ توحید اگر غلط ہوگا تو کس بنیاد پر جا کر غیر مسلمین کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ شرک کرتے ہیں؟ تو بڑا سوال پھر پیدا ہوگا کہ ہمارا شرک یہی ہے نا کہ ہم ایک بت کو بنا کر کے اس کے سامنے جھکتے ہیں یا اس سے کچھ مانگتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ شے ہے، اللہ نہیں. آپ بھی جس سے مانگتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ. فرق نہیں سمجھ میں آیا. آپ اس توحید کی دعوت دے رہے ہیں. بنیادی طور پر ایسے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر یہ جا کر کے غیر مسلمین میں دعوت کا کام کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا نقصان ہوگا. اگر وہ احباب جن کا عقیدہ مضبوط ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے، جا کر کے کسی کو کسی عمل سے روکیں گے جو غلط ہے، پہلا سوال ہوگا کہ آپ کس حد تک صحیح ہیں، آپ کا خود کا معاملہ ایسا ہے. تو اصلاح کے لیے جس کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے اس امت میں خاص طور سے بھیجا ہے، وہ اس لیے کہ آپ اصلاح کریں. اگر آپ، ہم اور آپ ہی غلط ہوں گے تو اصلاح کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم سب اپنی اصلاح کریں تاکہ جو ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے جو ہم جانتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے کسی کو بتا دیں، ہم وہ بتا سکیں، اس قابل ہو سکے. پہلے اپنی اصلاح. اپنی اصلاح کیسے شروع ہو؟
اس کو عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ علم کا حصول ضروری ہے، علم حاصل کرنا، لیکن اس کو چینج کر کے آپ یہ سوال کریں کہ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی اصلاح، برائی سے رکنا ہو یا خیر کی طرف جانا ہو، اصلاح بغیر علم کے حاصل کیے ممکن نہیں۔ اب جسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تو وہ بچے گا کس چیز سے؟ لہذا بنیادی طور پر اصلاح کی جو بنیاد ہے علم کے اوپر ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی، ہم کیوں غلط ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن ایسا نہیں ہے کہ آج غلط ہے تو کل بھی اتنا ہی پر باقی ہے، بلکہ بسا اوقات ہماری غلطیوں میں اور کہنے کے خامیوں میں ہماری اضافہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ علم کی کمی ہے یا علم کا حصول نہیں ہے۔ علم کے حصول کو میں 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 1، تدریس یا تعلیم، یہ کام علماء کا ہے۔ عوام الناس کی تعلیم کا کام صرف اور صرف علماء ہے۔ اب میں یہاں علماء کے لیے چند ایک باتیں کہتا ہوں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ بشروا ولا تنفروا۔ بعض روایت میں کہ بشرا ولا تنفرا، ایک روایت میں ہے کہ یسرا ولا تعسرا۔ بشرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ہو، موضوع ایسا ہو، گفتگو وہ ہو کہ جسے سن کر کے لوگوں کے دلوں میں خوشی جائے، خوشی پہنچے، لوگ سنیں تو انہیں خوشی ملے۔ ولا تنفرا، ایسی بات نہیں ہو کہ لوگ پھر دین سے متنفر ہونے لگے، بھاگنے لگے۔ اب اگر صرف اور صرف اسی پر گفتگو ہوگی، مثال کے طور پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا ترک کفر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر صرف اسی پر گفتگو ہو کہ بے نمازی کافر ہے، تو یہ ایک طریقہ ہوگا جو طریقہ دعوت کا درست نہیں ہے۔ آپ پہلے سکھائیں کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، شوق دلائیں۔ لوگ شوق سے زیادہ آتے ہیں اور خوف سے کم آتے ہیں، اور اگر شوق سے آئیں گے تو انشاءاللہ دیر پا ہوں گے، خوف سے آئیں گے تو جب تک خوف کا غلبہ رہے گا تب تک رہیں گے، اور اس کے بعد پھر غائب نظر آئیں گے۔ تو شوق پیدا کریں، یہی ہے بشرا، شوق دلائیں۔ آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ شوق دلائیں تاکہ وہ شخص اسے کرے یا اسے چھوڑے۔ ایسی باتیں بتائیں اعمال کے تعلق سے، وہ فضیلتیں یا وہ فوائد بتائیں کہ جنہیں سن کر کے خود انسان کے دل میں شوق جاگے، خوشی پہنچے کہ یہ کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ ایک روایت ہے، امام ابن ابی دنیا نے اسے حسن الظن باللہ میں نقل کیا ہے، ان کی کتاب ہے، اور حسن درجے کی روایت ہے، یعنی مقبول روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 بندہ بازار میں تھا، 2 شخص، ایک شام ان کی ملاقات ہوئی، دونوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی مشیت ہوئی، ان میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی۔ دوسرے نے اس شخص کو خواب میں دیکھا تو کہا، ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟
کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا یہاں آنے کے بعد کہ اس رات جو ہم نے اللہ رب العالمین کا ذکر بازار میں کیا تھا، تھوڑی دیر بھی اللہ نے صرف اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ہے شوق دلانا۔ اگر آپ اس عمل کو یاد کریں گے کم از کم تو آپ کے دل میں خوشی پہنچے گی کہ ہاں یہ کرنے سے یہ فائدہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بشرا ولا تنفرا۔ لا تنفرا ہمیشہ صرف خوف نہیں دیا ہے، دونوں باتیں کریں۔ اب دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن میں آپ جب کبھی پڑھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے ساتھ جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، عذاب کے ساتھ انعام اور انعام کے ساتھ عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ تربیت ہے داعیوں کی کہ آپ صرف ایک پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ داعیوں کو چاہیے، عالموں کو چاہیے کہ بات وہ کرے جو لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اب اگر میں منبر سے وراثت کے مسائل بیان کروں تو آپ میں سے بہت کم کسی کو سمجھ میں آئے گا، حالانکہ وہ بھی دین اسلام کا ایک مسئلہ ہے۔ یا کوئی ایسا ٹف مشکل مسئلہ بیان کروں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرو جو لوگ جانتے ہیں، یا بعض صحابہ کا قول ہے کہ لوگ جتنا سمجھ سکتے ہیں ان کی سمجھ کے مطابق بیان کرو۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ لہذا جب ہم خطبہ یا پھر درس دے رہے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں، پوری تفصیل نہیں، جو لوگوں کے لیے ضروری ہے بس اتنا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، میرے اوپر بھی عالم ہونے کی حیثیت سے یا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آپ کے اوپر بھی ایک عوام ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب کو معلوم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حصول علم طلب کرنا فرض ہے۔ اب علم طلب کرنا فرض ہے، آپ علم کو سمجھیں، فرضیت کو سمجھیں اور طلب کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلب کے تعلق سے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے حصول کے راستے میں نکلتا ہے، چلتا ہے، اور اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس چلنے کی وجہ سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ جنت کا راستہ سمجھیں کہ جنت کا راستہ ہے کیا؟ یہاں سے آپ کے گھر تک کا راستہ تو ہے نہیں، جنت کے راستے میں قبر بھی ہے جہاں سوال ہونا ہے، اور قبر کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر کوئی پھنس گیا تو اس کے بعد ہر جگہ پھنسے گا، حدیث ہے۔ تو قبر جیسی سخت منزل ہے، آگے بڑھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ وہ جو صراط ہے جسے پل کہتے ہیں، جس پر انسان صرف اور صرف اپنے عمل کی وجہ سے پاس ہو سکتا ہے، اگر کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو جہنم میں گر جائے گا۔ جہنم کے اوپر رکھا ہوا پل ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر ہم چل نہیں سکتے۔ قدم، اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم سمجھ کر، سوچ سمجھ کر اچھے سے قدم اٹھائیں گے
آگے نہیں چل سکتے، اعمال ہمیں آگے بڑھائیں گے۔ جنت کا راستہ یہاں سے ہو کر کے تب جاتا ہے، اور صرف علم حاصل کرنے سے یہ پورا راستہ آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک دن بھی اگر اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کے لیے آئیں گے، حتیٰ کہ اگر جمعہ کے خطبے کے لیے بھی اس نیت سے آ رہے ہیں کہ کچھ نیا فائدہ حاصل ہو جائے، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین اس راستے کو، جنت کے راستے کو آسان کرے گا۔ یہ ہے طلب علم کا معاملہ۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سلک، اب بسا اوقات ہوتا ہے بعض ہمارے احباب ہیں جو چل نہیں پاتے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں عالم نہیں، وہ کیا کریں گے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا صرف کتابیں پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھنا، ورق الٹنا، یہ بھی علم کے راستے میں چلتا ہے۔ اب نہیں کچھ نہیں میسر ہے تو کم از کم کتابیں پڑھیں، علماء کی تفسیر پڑھیں، تاکہ جنت کا راستہ آسان۔ تیسری چیز ہے جو آپ نے سیکھا ہے اسے آگے پھیلانا۔ جو سیکھا ہے اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ دعوت یہ صرف علماء کا کام ہے، جو ابھی میں نے بتایا۔ تبلیغ کا مطلب کہ جو آپ نے سیکھا ہے، علماء کے پاس جو آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہے، وہی معلومات بعین ہی جا کر کے گھر میں اپنے بچوں کو، اہلیہ کو، کسی کو بتا دیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، یہاں ہم سب چپ جاتے ہیں، اور ہم سب میں سب شامل ہیں، کوئی اس سے مستثنا اور الگ نہیں۔ ایک سلف میں ایک عالم گزرے ہیں، عمرو بن قیس، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بیوی کہے گی کہ اے اللہ، یہ میرا شوہر مجھے کھانا پینا کھلاتا تھا لیکن میرے لیے تعلیم کا اہتمام نہیں کیا کرتا۔ یہ تعلیم کا اہتمام نہایت ضروری ہے، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں حکم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا، کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو خیر، بھلائی، نیکی اور دین کی تعلیم دو۔ علموا اہلیکم الخیر، یہ حکم الہی ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کی تعلیم کا اہتمام کریں، اور ہم میں سے اکثر اس سے غافل رہتے ہیں۔ اگر ہم زوجین کی بات کریں، شوہر اور بیوی کی، تو شاید نادر الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی آپسی گفتگو دینی اعتبار سے ہوتی ہوگی، یعنی دین کے مسائل پر اور علمی مسائل پر گفتگو ہوتی ہوگی، اور یہ یقیناً عیب کی بات ہے، یقیناً عیب کی بات ہے کہ ہم پوری دنیا کی تمام گفتگو کرتے ہیں، تمام رشتہ داروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، مارکیٹ، تجارت، بازار، سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک دین اتنا غیر اہم ہے، اتنی غیر اہم شے ہے کہ ہم اس کے تعلق سے اپنے اہل خانہ سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ہمیں انجام دینا ہے، اب تک اگر نہیں کیا تو اب سے۔ نمبر 2، تعلیم میں بچوں کی تعلیم کا جب اہتمام کرتے ہیں، عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ اسکول میں داخل کرنا ہے، تعلیم کے نام پر اسکول میں داخل کرنا ہے۔ آپ صبح سویرے نکلتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے
کہ بہت سارے، میں اکثر نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں، بہت سارے مسلمان کے بچے ان انگلش اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پہلا پیریڈ شرک سکھایا جاتا ہے۔ پریڈ جو ہوتا ہے، جو ان لوگوں کا ایک ترانہ جو بھی کہہ لیں، بعض اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ جو جتنے مشنری اسکول ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور وہ مال جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، وہ مال جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے مال اس لیے دنیا میں نازل کیا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکات دی جائے، آپ اس مال کو شرک کے فروغ کے لیے اور شرک سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، رکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ جب قیامت کے دن وہ بچے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ سے مال کے تعلق سے سوال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے تعلق سے پوچھ لیا نہیں جائے گا۔ ان میں سے ایک مال کے تعلق سے ہے کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے کہاں سے حاصل کیا، لیکن کہاں خرچ کیا میرے موضوع کا تعلق اس سے ہے، کہاں ہم نے خرچ کیا، یہ شرک سکھانے کے لیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے اس مال کے تعلق سے پوچھا جس کے ذریعے شرک سیکھا گیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ تیار کریں جواب۔ اللہ کے سامنے مسجد میں 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہونا کتنی بے چینی ہو جاتی ہے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے حقیقتاً اس دن تصور نہیں کر سکتے کتنا عظیم دن ہوگا۔ ابھی سے اس جواب کو تیار کریں۔ اور اگر مان لیا کہ کسی کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں کہ بچے کو کسی اچھی جگہ جہاں اس طرح کے شرک نہیں ہوتے، گرچہ انگلش اسکول ہے، آپ پڑھائیں جہاں کہیں چاہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسا اسکول نہیں ہو جہاں پہلے نمبر پہ یا لازمی طور سے ایسے پرے میں شرکت کروایا جاتا ہے جس میں شرک ہوتے ہیں۔ باقی آپ دوسرے اسکولوں میں پڑھائیں، انگلش ہو، اردو ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کم از کم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں پڑھانے کے بعد جب بچے پڑھ کر کے آتے ہیں تو وہ مدرسہ تو نہیں جا رہے ہیں کہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صدا سنیں گے اور یہ سیکھیں گے۔ 4 گھنٹے بیٹھ کر صرف اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ رہے گا ان کے کلاس میں نہیں، وہ تو انہیں پڑھ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کی تکفیر کی۔ تو اب یہاں آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی کہ جب واپس آئے تو آپ خود سے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی بدعقیدگی سیکھ لی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن آپ اس کے تعلق سے سوال کیے جائیں گے، اور یہی وہ سوال ہے جس کے بارے میں میں نے حدیث خطبہ شروع کرنے سے پہلے پڑھی کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے، ہر ذمہ دار شخص سے اس کی رعیت کے سلسلے میں جو اس کے نیچے ہیں، جو اس کے تحت ہیں، ان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ مجھ سے بھی کہ میں نے آپ کی کتنی تربیت کی تھی اور کس قدر علم پہنچایا تھا، وہ باتیں بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، جو آپ کے اندر جو غلطیاں تھیں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیسے کیا کچھ کیا تھا، اہل خانہ کو تعلیم دی تھی یا نہیں،
بچے اگر اسکول سے پڑھ کے آتے تھے تو عقیدہ صحیحہ کی تعلیم دیتے تھے یا نہیں؟ یا کم از کم ایسے اساتذہ کا انتظام کیا یا نہیں جن کے ذریعے آپ صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے؟ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، خاص کر کے اس زمانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ امام اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی شخص ہے تو اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور نوکر چاکر ہے جسے کہیں کسی نے اپنے مال کی نگرانی کی ہے تو اس کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن سب سے پوچھا ہے۔ باتیں میں اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن وقت سے زیادہ میں نہیں کہتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کی تعلیم کا اہتمام کریں، ورنہ کل قیامت کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک اللہ الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ ہمارے ذہن میں جو بات آئی وہ تعلیم، جو ہم نے سیکھا ہے اسے آگے پھیلانا۔ یہاں ہمارے نوجوانوں سے عام طور سے غلطی ہوتی ہے، کرتے کیا ہے کہ جب وہ کچھ سیکھ لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اب وہ معاشرے سے تھوڑا سا اوپر ہو گئے۔ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، انہیں بہت لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا سلوک بدل جاتا ہے، رویہ بدل جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور اس طرح سے اس انداز سے بات کرو جس سے لوگوں کے دلوں میں خوشی جائے، نہ کہ اس انداز سے بات کرو جس سے لوگ متنفر ہو جائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے ذریعے ایک شخص بھی دین سے متنفر ہو گیا یا دین کے ایک مسئلے سے متنفر ہو گیا، اس کے دل میں نفرت پھیل گئی، تو قیامت کے دن آپ کی اس دعوت پہ، آپ کے اس بولنے پہ آپ کی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس بھیجا، دیکھیں اس سے بڑا سرکش دنیا میں کوئی نہیں گزرا، کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کر رہا۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں تو جس انداز سے چاہے آپ پھیلائیں، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ دین کی دعوت پھیلانے میں دین کی پابندی کا دین کی پابندی کو لازم رکھیں، نگاہ میں رکھیں۔ اگر آپ نے یہ پابندی چھوڑی، آپ یہاں پر غلط ہوں گے، اور اس پر ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ۔ سخت انداز اختیار نہ کریں۔ مبارک دن ہے جمعہ کا دن، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم جمعہ بروز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.